تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، جنہوں نے ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اعمال بتائے۔ آپ نے جنت کے راستے بتائے ہیں۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی ہستی ہیں جن سے محبت کرنا لازم ہے، جن کے ہر قول و فعل کو ماننا ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر انسان تین نسلوں کو دیکھتا ہے، اپنے دادا کو بھی جانتا ہے، اپنے باپ کو بھی جانتا ہے، خود بھی پہچانتا ہے، اور اپنی اولادوں کو، نواسوں کو اور پوتیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ سارا منظر انسان کے سامنے گزر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے دادا، باپ، ماں، اولاد، ان کے جنازے بھی پڑے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے قبر میں ان کو اتارا بھی ہوگا، اور اس کو یقین بھی ہوگا کہ مرنے کے بعد اسی قبر میں ہم نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم سب نے موت کا مزہ چکھا۔ کتنے جلیل القدر صحابی اور کتنے جلیل القدر انبیاء تھے، لیکن موت سے کوئی بچ نہ سکا۔ آج میں اور آپ بھی موت سے نہیں بچ سکیں گے۔ پتہ نہیں وہ ملک الموت ہمارے دروازے پر کب آ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پورا اجر دیا جائے گا۔ اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ نیک لوگوں کے اجر میں زیادتی کی جائے گی، ان کی اولاد کی وجہ سے، ان کے صدقہ جاریہ کی وجہ سے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا کاروبار اچھا ہو، مالدار ہو، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی جس کے اعمال وزنی ہوں گے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وزن میں، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ مر تو میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ بقا صرف کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب نے فنا ہونا ہے، رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا۔ رب کے لیے بقا ہی بقا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ دیکھنا ہے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرے کندھے پر رکھا اور پکڑا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تمہیں گویا ایک مسافر رہتا ہے یا کسی رستے کو عبور کرنے والا۔ محمد کی ہر حدیث ہمارے لیے ایک نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے صحابی کو، اپنے شاگرد کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور کندھا پکڑ کر بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اسی حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اور ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ ہم ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یا ایک مقیم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی وما للدنیا، مالی وما للدنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا دنیا کے ساتھ کیا واسطہ ہے، مجھے دنیا کے ساتھ کیا لگاؤ ہے، اور ہمیں کتنا لگاؤ ہے کہ ہم اذان سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ ہمیں دنیا میں کتنا لگاؤ ہے دنیا کے ساتھ، ہم دنیا کو کتنا چاہنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا سے کیا لگاؤ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بیان کرتے ہیں، ان کا قول ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے بیٹے ہیں اور دنیا کی اولاد ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے بیٹے ہیں، آخرت کی اولاد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کے بیٹے جیسے ایک بیٹا ماں باپ کے ساتھ مل کر کہہ کے گاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر میں خوش ہیں، وہ دنیا کی اولاد ہے، اور ایک دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہو، وہ دنیا کی، وہ آخرت کے بیٹے ہیں۔ وہ شب و روز اپنے ایسے گزارتا ہے جیسے گزارنے کا حق ہے۔ وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ میں کون سی نیکیاں کروں جس نیکی کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں دے دے۔ کیوں؟ دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں۔ ملک موت جب دروازے پر پہنچ جائے روح قبض کرنے کے لیے، تو انسان کو اتنا یقین ہو
کہ میں اگر اس حال میں مر گیا تو مجھے آخرت میں اللہ مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ سوچنے والی بات ہے بھائیو، یہ موت کا فرشتہ ہر دروازے کو صبح اور شام دیکھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے دروازے پر پہنچ جائے تو مجھے میرے دل میں اتنا یقین ہو کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ کیا ہمیں اتنا یقین ہے؟ اس لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دنیا میں بیٹھے ہیں اعمال کے لحاظ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا فہم بیان کرتے ہیں، اس حدیث سے وہ مطلب لیتے ہیں کہ انسان جب صبح میں داخل ہوتا ہے تو شام کا انتظار نہ کرے، پتہ نہیں شام آنے سے پہلے پہلے موت کا فرشتہ میرے دروازے پر نہ آ جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اے اللہ یہ روح تیرے قبضے میں آ جائے گی، اگر میرے لیے بہتر ہو تو اس روح کو واپس بھیج دینا، اور اگر جب واپس بھیجے تو اس کی حفاظت کرنا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ مرتے وقت انسان جو موت ہے، نیند ہے، یہ بھی ایک موت ہے، روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے، جس کو چھوڑنا ہوتا ہے اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ سونے کے وقت کبھی ہم نے بھی ایسی دعا کی، سونے سے پہلے کبھی ہم نے بھی سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی، سونے سے پہلے کبھی ہم نے بھی سورۃ ملک کی تلاوت کی کہ جس کے بارے میں آتا ہے یہ 30 آیات ہیں جو کل قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گی۔ یہ کون کرے گا اعمال بھائیو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو پھر روزے بھی رکھتا ہے، نفلی فرضی بھی رکھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، سجدہ ریز بھی ہوتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں ہو سکتا۔ صحت کو غنیمت جانیے اور صحت کی حالت میں اتنا عمل کیجیے، اتنی محنت کیجیے کہ جب بیماری کی حالت ہو تو آپ کو اجر و ثواب اس کے برابر ہی ملتا ہے۔ اپنی موت کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ لے لو۔ زندگی ہے، اعمال کر لو، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر اس زندگی کے اعمال موت کے کام آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند، دانا، بینا وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، قیامت کے دن کا انتظار نہ کرتا رہے کہ قیامت آئے گی تو میں دیکھا جائے گا میں جو کچھ ہوگا۔ وہ عقل مند انسان نہیں، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کیجیے۔
کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں، تو پھر 5 سوال ہوں گے، اور اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اے بندے تو نے عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے اعمال کر رہے ہیں، ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس زندگی گزارنے کا بھی اللہ ہم سے گن گن کر حساب لے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کس مقصد کے تحت زندگی گزر رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے؟ اور جو ہی یہ زندگی ختم ہوئی، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کی موت آ گئی، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جب انسان مر جاتا ہے، فرشتے قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک، اور جب بندہ ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ندا آتی ہے، ان صدق عبدی، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے، ان صدق عبدی۔ کیا دنیا میں ہم سچ بولتے ہیں؟ کہیں دنیا میں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کہیں دنیا میں ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ان صدق عبدی، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بستر لگا دو، اس کی قبر میں جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ کتنی پیاری زندگی ہوگی قبر کی، کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قیامت کی صبح تک اس کے نیچے جنت کا لباس ہوگا، جنت کا بستر ہوگا، جنت کی طرف سے دروازے کھلے ہوں گے، اسے کوئی پریشانی نہیں۔ اور کتنے وہ بد نصیب لوگ ہوں گے، کتنے وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ آسمان سے منادی کروائے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، آسمان سے ندا آئے گی، ان کاذبا، عبدی نہیں کہا، یہ جھوٹا ہے، یہ ناکام ہے، یہ تباہ و برباد ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے جہنم کا بستر لگا دو، وَافْتَحُوا لَهُ أَبْوَابًا إِلَى النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کا دروازہ کھول دو اس کی قبر کے اندر۔ کیا منظر ہوگا بھائیو،
اس وقت انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج میری اور آپ کی زندگی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ جمع کر لو، زاد راہ جمع کر لو۔ دو ہی راستے ہیں، دو ہی قبر ہے، یا اہل جنت کی ہے یا اہل جہنم کی ہے۔ اپنے شب و روز کو اچھے طریقے سے گزاریے، روزوں کا اہتمام کیجیے، سردیوں کا موسم ہے، نوافل کا اہتمام کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ آج کتنے لوگ آئے ہیں خوش نصیب، کثیر تعداد میں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہیں۔ اس ذکر کی محفل کا تذکرہ اللہ کے سامنے فرشتے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے۔ اس ذکر کی محفل کو اللہ کے ہاں بیان کیا جاتا ہے، آنے والے لوگوں کے سروں پر اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کا ہی نہیں، اس کے ماں باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے رب کو کہتے ہیں، اے اللہ فلاں ابن فلاں بھی اس محفل میں موجود تھا، فلاں ابن فلاں بھی۔ اگر ایک محفل میں ایک ہی نام کے 4 آدمی ہیں تو چاروں کے والد کا نام بھی لے کر پکارتے ہیں۔ کتنا وہ انسان بیٹا خوش نصیب ہے جس کے باپ کا نام فرشتے اللہ کے سامنے بیان کرے۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہے بھائیو، یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے، محبت کو پیدا کیجیے، آسان دین بیان کیجیے، آسانی والے معاملے کیجیے۔ ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہم دنیا کے بیٹے ہیں، ہمیں دنیا کا لالچ ہے، ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ 20 اور 25 منٹ کے لیے ہم مسجد میں اگر آ جائیں تو اللہ آپ کو اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے بھائیو، محنت کیجیے۔ جیسے ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں ایسے ہی جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اعمال ضروری ہے۔ یہاں عمل ہے، وہاں عمل نہیں، وہاں حساب و کتاب ہے کہ اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، اے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا، اے بندے تو نے وقت کیسے گزارا، جس باتوں کا علم تھا تو نے کتنا عمل کیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے دلوں کو منہ بنا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ ماسٹر صابر صاحب بیمار ہیں، حاجی امین صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ میاں لطیفہ صاحب کی بہن فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرما دے۔ اللہ جتنے بھی اہل توحید فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔
جتنے اہل توحید فوت ہو چکے ہیں، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔